اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کا کام امت کو ٹرانسفر کیا تھا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ایمان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر کے اوپر کیا. پہلے نمبر پر نیکی کا حکم دیتے ہو، پھر برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس میں ایک لطیف سا اشارہ تھا کہ اللہ پر ایمان لانے کا حق وہی شخص ادا کر رہا ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی کمٹمنٹ، حمیت شو نہیں ہوگی کہ اس کے لیے ترجیح اول اللہ کی ذات ہے. اسی لیے قرآن و سنت میں بے شمار جگہ اس چیز کو ایمفسائز کیا گیا، اور اس میں جو ضربۂ سنام ہے، ٹاپ آف دا لسٹ، وہ سورۃ العصر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے 4 بنیادی شرائط بتائیں کہ کم از کم یہ جس میں ہوں گی وہ آخرت میں اللہ کے حضور کامیاب ٹھہرے گا. الا الذین آمنوا، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے کہ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، یا زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ پوری کی پوری انسانیت گھاٹے میں رہی ہے. اکثریت لوگ تو گمراہی ہوئے، انبیاء کرام کی دعوت پر بہت کم لوگوں نے لبیک کہا، لیکن جنہوں نے کہا ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ گواہ ہے اس بات کے اوپر، قسم ہے زمانے کی کہ انسانیت اوورال گھاٹے ہی میں ہے. الا الذین آمنوا، اب یہ وہ 4 شرائط شروع ہو رہی ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. یہ بہت آسان کام ہے جی، کیونکہ اگلے 2 کام اتنے مشکل ہیں، ان کی نسبت سے دیکھا جائے تو یہ بہت آسان کام ہے. ہاں اگر اسے آپ ایبسولوٹلی دیکھیں تو یہ بھی مشکل کام ہے. وہ اگلے 2 کام کون سے؟ نمبر 3، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت کرتے رہے. وہی امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اس میں بھی جو برائی سے روکنا ہے یہ زیادہ مشکل کام ہے. نیکی کا حکم آپ دیں، لوگ آپ کو ہار بھی بنائیں گے. جیسے ہی برائی کا ذکر آپ کریں گے کہ یہ کام نہ میں نے کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا ہے، تو دیکھیں کہ وہی عاشقان رسول، وہی عاشقان توحید آپ کے مخالف ہو جائیں گے، جس کی سب سے نمائندہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. یعنی ایک شخص 40 سال تک مکے کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے، اور ایک دعوت توحید بلند کرنے کے اوپر یہ حال ہو گیا کہ ان کو اپنی جان بچا کر رات کے وقت ہجرت کرنی پڑی ہے اسی شہر سے جہاں ان سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اور اپنی امانتیں، اس زمانے میں بینک تو نہیں ہوتے تھے، تو سیکیورٹی کے لیے آپ کے پاس رکھواتے تھے کہ بھئی یہاں جمع کروا دی تو سمجھو محفوظ ہوگی، یہ شخص نہ کسی کو دغا دے گا، نہ کسی سے جھوٹ بولے گا، نہ کسی کے ساتھ فراڈ کرے گا. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سٹیٹس ہے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں، پھر سیدھی سی بات ہے. اور چوتھی شرط بتائی وتواصوا بالصبر، پھر صبر کی تلقین بھی ساتھ کرنی ہوگی. یعنی یہ آپ کو ساتھ بتانا ہوگا کہ حق گوئی کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ تکلیف ہے، اس کے بغیر تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑنا نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر اتنی تکلیف آتی ہیں. یہ جو آپ کو وائزین بتاتے ہیں نا کہ اللہ کے راستے پر چلنے کا الٹیمیٹ انجام یہ ہے کہ انسان کو کوئی سکھ نصیب ہو جاتا ہے دنیا میں، تو یہ بالکل آپ کو غلط بتاتے ہیں. ہاں یہ بات درست ہے کہ دنیا میں آئی ہوئی تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہی ہے فی الدنیا حسنہ. فی الدنیا حسنہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں آئے گی، ورنہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ آتی، ان کے اہل البیت علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ آتی، ان کے جانثار صحابہ کرام علیہ رضوان کو کوئی تکلیف نہ آتی. لیکن ان کی تکلیفیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم تو ان کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں. یہاں تو پھر بھی لاش گھر واپس آ جاتی ہے. آپ ذرا امیجن کریں کہ جو صحابہ کرام اور تابعین جنگ یرموک میں اور قادسیہ میں اتنی دور گھر سے 1000 کلومیٹر 1500 کلومیٹر گئے، اور جو راستے میں بھی فوت ہوئے اور جو میدان جنگ میں شہید ہوئے، تو ان کی قبریں وہیں بنتی تھیں، وہ لاشیں واپس نہیں آتی تھیں، نہ آ سکتی تھی. ظاہر ہے وہ پھر لاش ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. آج کل تو ہمارے پاس چونکہ ہوائی جہاز کا سفر ہے، ڈی فریزر موجود ہیں، اور یہ سارے کے سارے سرد خانوں والا سلسلہ شروع ہے، تو اس لیے اس زمانے میں تو ایون امیر حمزہ آپ دیکھ لیں، وہ تو مدینہ شریف کے بالکل ساتھ غزوہ احد کا میدان ہے، ان کو مدینے میں نہیں لا کے دفن کیا گیا، وہیں احد کے میدان میں ان کی قبر بنی ہے. تو جہاں جہاں ہوتے تھے، جنگ یمامہ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں آپ دیکھیں، عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا نہیں ہے، وہ جو صحابہ کرام 700 سے زیادہ تو حفاظ شہید ہوئے تھے، ان کی قبریں وہیں اسی میدان میں بنی ہیں. وہ جو جھوٹا کذاب تھا، مسلمہ کذاب، اس کے خلاف جو جنگ ہوئی، تو لاشیں گھر نہیں آیا کرتی تھیں. تو آپ اندازہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام جب بھی گھروں سے نکلتے تھے تو وہ واقعی الوداعی ملاقات ہوتی تھی. وہ آپ والی نہیں جو آپ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، آپ تو ملاقات اس لیے کر کے جاتے ہیں نا کہ بتا کے جائیں کہ میں چلے آ جائیں، اور ساتھ یہ میسج دیتے ہیں کہ جب میں واپس آؤں گا تو پھر مبارک کے لیے میرے گھر آنا ہے، ادروائز میں پوری زندگی اپنے دل میں تیرے خلاف بغض چھپا کے رکھوں گا.
کہ تو آیا نہیں تھا مبارکباد دینے، لیکن ادھر تو بھائی معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ تو یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ جو کام شفٹ ہوا ہے، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، یا امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ نبیوں والا کام ہے، لیکن اس کائنات کا سب سے بڑا انعام وہ ہے انبیاء کرام کا جنت میں پڑوس، جو انسان خود حاصل کر سکتا ہے محنت سے۔ اس سے بڑا بھی ایک انعام ہے لیکن وہ انسان محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بنا دے، یہ وہبی ہے، یہ کسبی نہیں ہے، یعنی اللہ کے عطا کرنے پر ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مراتب ہیں وہ محنت سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دی ہے کہ انہوں نے نبی الاسلام کا قرب پایا اور وہ امت میں بہترین لوگ ٹھہرے، لیکن جنت میں انہیں بھی رسول اللہ کا پڑوس ملنا ہے اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جنت میں سٹیٹس برابر ہو گیا، ہاں مراتب وہاں فرق ہو سکتے ہیں، لیکن نبی الاسلام کے پڑوس میں اگر کسی کو آج جگہ مل جائے یا اس زمانے کے بندے کو، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ برابر ہو گیا، کیونکہ نبیوں کا پڑوس تو مل گیا نا، اور وہ ان لوگوں کے لیے جو نبیوں والا کام کریں گے۔ اللہ نے یہ کام تو لینا ہے، چونکہ ختم نبوت کی برکت سے اب یہ کام امت سے لیا جانا ہے، پیغمبر کوئی نہیں آنا، تو اب یہ امت کی خوش قسمتی ہے کہ کون کون اپنے آپ کو بھرتی کروا لیتا ہے اس کام کے لیے۔ آواز تو اللہ کی طرف سے لگی ہوئی ہے کہ جس نے بھرتی ہونا ہے ہو جائے، نبیوں والا کام کرے اور جنت میں اپنے پیغمبر کے ساتھ پڑوس حاصل کر لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ اب خوش قسمتی اس کی ہے جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے اللہ کے حضور پیش کر دے، یہ اس کی خوش قسمتی ہے، لیکن کام بڑا مشکل ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر یہ کام مشکل ہے تو اب جو لوگ یہ کام کر کے آپ کو آسانی میں نظر آ رہے ہیں نا، تو سمجھ لیں کہ یہ وہ کام نہیں کر رہے۔ ہاں، چاہے وہ کسی مذہبی جماعت کا کوئی لیڈر ہے یا کسی پولیٹیکل جماعت کا لیڈر ہے، اگر وہ عیاشی کی زندگی، سکون کی زندگی گزار رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ یہ والا کام نہیں کر رہا۔ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ والا کام کر رہا ہے، لیکن وہ یہ والا کام نہیں کر رہا، کیونکہ اس کام کے ساتھ وہ ساری تکلیف جڑی ہوئی ہیں۔ اگر وہ ان تکلیف سے نہیں گزر رہا اور دین کا کام کرنے سے اس نے اپنا دنیاوی سٹیٹس اتنا بلند کر لیا ہے کہ پہلے اس کے پاس ایک سائیکل بھی نہیں تھی اور آج اس کے پاس پراڈوز آ گئی ہوئی ہیں، لینڈ روورز آ گئی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کہڑی گڑیاں نے منوس قسم دی ہیں، من تو نام نہیں ہونا دے آمدے تو آڑے کو سنتا رہنا۔ تو اگر یہ گاڑیاں آ گئی ہیں اس کے پاس اور اس کا سورس آف انکم کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دین سے کھا رہا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ نبی والے طریقے پہ نہیں ہے۔ اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی دعوت و تبلیغ میں جب مشغول ہوتے تھے تو ان کا بھی سورس آف انکم بیت المال ہوتا تھا، لیکن وہ اس سے جدادیں نہیں بناتے تھے۔ ورنہ مجھے بتائیں کہ نبی علیہ السلام وفات تک فاقوں میں کیوں رہے ہیں؟ غزوہ خیبر کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دے دی تھی، پھر خمس بھی رکھ دیا گیا مال غنیمت، لیکن بخاری مسلم اٹھائیں، ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے، یعنی ہم چاند ان کا نکلتے ہوئے دیکھتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، 2 کالی چیزوں پہ کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا، اور وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ٹنوں ٹن کھجوریں ہوتی تھیں یا میٹھا پانی، اس زمانے میں تو بڑا مشکل کام تھا، کئی کلومیٹر سے بھر کے لانا پڑتا تھا، یہ بورنگ والا سسٹم تو نہیں تھا، تو 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت، اور وہ بھی کبھی نہیں ملتی تھی۔ آپ اندازہ کریں اس طرح کی جو صورتحال ہے، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا اس حوالے سے۔